ڈاکٹر صاحب، وزیر اعظم صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو جناح ہاؤس میں حملے میں ملوث تھے ان دہشت گردوں کو 72 گھنٹوں میں گرفتار کیا جائے، جبکہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی پر پابندی کے علاوہ اس وقت ان مسائل کا کوئی حل نہیں ہے۔ اور آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے بھی پشاور کور کا دورہ کیا ہے۔ ان تمام تر معاملات پر میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی۔ لیکن سیاسی معاملات پہ اور باقی باتوں میں ذرا اس طرح کے بعد بات کروں گا، لیکن میں جو آرمی چیف کا دورہ ہے پشاور کا، ایک تو ظاہر ہے کہ ایک ہمارے سامنے روایتی آتا ہے، بیانات آتے ہیں کہ جی وہ آرمی چیف نے دورہ کیا۔ یہ جو بات ہے اس کو میں بھی اس کی دیکھ رہا تھا، جو اسٹیٹمنٹ ہے آئی ایس پی آر کی، اس میں ایک جملہ جو ہے نا، دو باتیں اس میں۔ ایک تو یہ ہے کہ 9 مئی 9 مئی کو ہم لوگ ہمیشہ پاکستان میں کیا ہوا 9 مئی کو، یعنی اس کی امیجز، عمارتوں کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ کیا باہر سے لوگ آئے تھے؟ میں نہیں سمجھتا۔ کیا اس میں مقامی لوگ تھے؟ مقامی لوگ تھے۔ کیا اس کا الزام ہم کسی اور کے سر دھر سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ 9 مئی کی جو امیجز ہے نا، جس میں فوج کی انسٹالیشنز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، آگ لگائی جا رہی ہے، گاڑیاں توڑی جا رہی ہیں، نعرے لگائے جا رہے ہیں، اس کو یوم سیاہ کا نام دیا گیا۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری جو بات ہے وہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات میرے خیال سے اسٹیٹمنٹ میں ہے، اور وہ یہ کہ انفارمیشن وارفیئر، یعنی جو ہمارے ہاں، اچھا یہ ہمارے ہاں کوئی باہر سے کر رہا ہے، ادھر سے کر رہا نہیں، یہ اندر ہی ہے کچھ، یہ اس کا ہو سکتا ہے کوئی باہر سے اس کے تانے بانے ملے، لیکن یہ اندر ہی ہے سارا۔ یہ انفارمیشن وارفیئر کا جو کھیل ہے نا، یہ اندر ہی ہے۔ اور انفارمیشن وارفیئر آج کی دنیا میں، جو میں ہمیشہ، جس کو کوئی ہائیبریڈ وار کہتا ہے، وارفیئر کہتا ہے، مجھے وہ گرے زون کا لفظ زیادہ پسند ہے، تو اگر وہ ہم دوبارہ اس کو دکھائیں تو گرے زون وار، یہ آج کل کے زمانے میں جنگیں جو ہیں وہ ٹینک، اور وہ تو ہے اپنی جگہ نا، ٹینک، اور آپ کے پاس کتنے طیارے ہیں اور کون سے طیارے ہیں، اور نیوی کیسی ہے، اور آپ کا نیوکلیئر کیسا ہے، اور وہ سارا اپنی جگہ سے۔ لیکن یہ جو گرے زون وارفیئر ہے نا، کسی بھی ریاست کے خلاف، یہ سب سے اہم ہوتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک پراپر جنگ آپ کے اوپر ڈال دی گئی ہے، اور وہ اس جنگ کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کے اندر اپنے ہی اندر لڑ رہے ہوتے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مطلب آپ کو کوئی تانا بانا نہیں ملتا، اور یہ ورلڈ لیول پہ ہو رہا ہے۔ یعنی یہ ایک ہمارے ہاں تو لوگوں کو ابھی اچھے خاصے لوگ جو ہے، ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی اور سمجھدار لوگ بھی اس کی نظر ہو گئے، لیکن یہ ہے کہ وہ اچھے بہت سارے لوگ جو ہیں، اچھا یہ ہو گیا، اچھا ایسے ہو گیا، نہیں، پھر ان کو سمجھانا پڑتا ہے ایسے نہیں ہو رہا، اچھا پھر وہ آپ سے بحث شروع ہو جاتی ہے، کہتے ہیں ایسے نہیں ہو رہا، آپ سمجھاتے ہیں ان کو ایسے نہیں۔ تو یہ جو 2-3 چیزیں ہیں نا، جس میں اکنامک وارفیئر، ملکوں کی معیشت کہاں کھڑی ہے، ٹھیک ہے، کتنی کمزور ہے، کہ اب آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جی کیا ہو رہا ہے۔ آئی ایم ایف، مطلب بظاہر آپ کو لگے گا کہ جی اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوام پہ بوجھ نہیں ڈالنا، تو کیسے نہیں ڈالنا؟ آئی ایم ایف اپنے معاملات، انہوں نے 8 ارب کر دیے، پہلے 6 ارب کنڈیشن تھی، اب انہوں نے کہہ دی 8 ارب، اور آئی ایم ایف کے معاہدے کے بغیر ہم کسی بجٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ہمارے جو پچھلے 4 دن ہیں، یعنی ہم 9 مئی سے اگر کنٹینیو کریں تو 9 مئی سے لے کے اب تک جو ہماری اکانومی ہے، اس کو یہ جو شہادتیں اور نقصان اور اس کو چھوڑ دیں، لیکن اس سے ہٹ کے کوئی 452 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے، اور 252 ارب روپے کا قرضے اور بڑھ گئے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی اکانومی رکی ہوئی ہے، بالکل غیر یقینی کی کیفیت ہے، اور یہ سب، اور یہ ہو کس نام پہ رہا ہے؟ یعنی اس سے حاصل کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں حاصل ہو رہا۔
یعنی آپ سوچیں نا کہ اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ اس سے کوئی جمہوری اقدار ہو رہی ہے؟ نہیں. اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ نہیں. کوئی استحکام پیدا ہو رہا ہے؟ نہیں. کوئی حکومت میں آ رہا ہے؟ نہیں. مطلب کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن ایک پورا جو ہیجان ہے نا، وہ ایک ایسے بالکل سائنٹیفک وے سے ایک ایسے بپایا اچھے. میں نے کہا کہ میں یہاں کیا بتاؤں کہ میں نے لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ یار یہ واٹس ایپ پہ گریز کریں. بات چیت سے ہاں، جتنا میں کہہ رہا ہوں واٹس ایپ پہ گریز کریں، اتنا ہی مجھے آگے سے. اب میں نے دور کیا اپنے آپ کو کہ ہوتا ہے نا کہ آپ بیچ میں یہ جو ٹیلی فون ہے نا، یہ ٹیلی فون نہ صرف یہ کہ آپ کی گفتگو ریکارڈ کرتا ہے، جب آپ فون کر رہے ہوں تو آپ کی ٹیلی فون کال ریکارڈ کرتا ہے. آپ کا فون اگر خاموش بھی رکھا ہو نا یہاں پہ ایسے، تو بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ مائک اس کا جو جہاں سے آپ سنتے ہیں آواز وہ کام کر رہا ہوتا ہے. اچھا، یہ جو ٹیلی فونز ہیں، یہ آپ کا موڈ سوئنگ بتاتا ہے. ایک زمانے میں جیسے سمارٹ واچز آئی تھی نا، یہ سمارٹ واچ پہن لیتے تھے لوگ، تو وہ بتاتے تھے اچھا اتنے قدم چلیں آپ، اتنے سٹیپ چلیں، یہ آپ کا بی پی ہے، پلس ہے، سمارٹ واچز. تو یہ ٹیلی فونز جو ہیں یہ آپ کا موڈ سوئنگ، مطلب مثال کے طور پہ یہ فون کو میں ایسے اگر ایسے رکھوں گا تو یہ میرا پروفائل میں ڈیٹا چلا جائے گا کہ یہ جو ہے نا، یہ اس کی طبیعت ایسی ہے، کیونکہ اس میں سینسرز لگے ہیں، ایکسیلرومیٹر لگے ہیں، یہ لگے ہیں سارے. تو اتنا آگے چلی گئی دنیا. اب اس میں یہ کتنے بجے رات کو عادت کیا ہے، وہ اس میں ڈیٹا آتا جائے گا کہ کتنے بجے بندہ، پروفائل ہوتی ہے نا، پروفائلنگ. اچھا جی یہ اتنے بجے اٹھتا ہے، یہ فون دیکھتا ہے، یہ ریکارڈ ہو کے وہ ڈیٹا میں جاتا جائے گا، سیو ہوتا جائے گا. یہ سنتا ہے، یہ اس کے شوق ہیں، یہ گانے سننے کا شوق ہے، یا یہ جو ہے یہ یوٹیوب پہ کیا ہے، وہ تو ہر چیز ڈیٹا ہے. یہ ڈیٹا ہے نا، بگ ڈیٹا. یہ سمجھانا مشکل ہے لوگوں کو. لوگ سمجھانا مشکل، لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہتے. بعد کے لوگ کہتے ہیں پاگل ہے، اس کا دماغ خراب ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اسی کے نتیجے میں لوگ جو ہیں وہ اچھے خاصے لوگ، اور میں بڑی سنجیدہ بات کر رہا ہوں اس وقت، اور اس کے نتیجے میں لوگ مارے جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. یہ انفارمیشن وارفیئر جو ہے، اور بڑی مشکلوں سے لوگوں کو یہ سمجھانا پڑا کہ یہ گیمنگ میں نہ جائیں. کس کو سمجھانا پڑا وہ میں نہیں بتانا چاہ رہا. واٹس ایپ پہ محتاط رہیں، ٹیلی فونز پہ محتاط رہیں، ٹک ٹاک پہ محتاط رہیں اس پہ. اب الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ وہ سارا جو ہے وہ جناب پتہ چل رہا ہے کہ فیس بک بھی سنتی ہے، واٹس ایپ بھی سنتا ہے، یہ بھی سنتا ہے، وہ سارا ڈیٹا. اور انفارمیشن وارفیئر ایسی آئی کہ وہ لوگ یہاں پہ وہ پراپر جو ہے نا، وہ انہوں نے حق و باطل کا اس کو مارکا بنا لیا پچھلے چند دنوں میں. یعنی آپ حق پہ کھڑے ہیں یا باطل پہ کھڑے ہیں. آپ کسی کو میں سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہوں، بہت دور. السلام علیکم تو آگے سے جواب میں، اب وہ کون اکاؤنٹس ہیں، کیا ہے، کہ اللہ جانتا ہے بہتر، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کو سمجھا. پھر آپ سائٹ پہ ہو جاتے آرام سے دیکھتے ہیں سارا دن. یہ فون سائٹ پہ رکھ کے میں آرام سے اس کو دیکھتا ہی نہیں، فون کو دور، جتنا دور رکھا جائے نیٹ پہ اپنا باقی کام. یہ انفارمیشن وارفیئر کی بات ہوئی ہے کہ لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے. دور بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں یہ کس کو مارنا ہے، میں نے یہ اس کو مارنا ہے، یہ سامنے ہے نا، یہ غدار ہے، یہ ملک دشمن ہے، اس نے مجھے کیا، اس نے مجھے. اور وہ ایک ٹپکل جو بدماشیہ ہے نا، وہ ٹپکل بدماشیہ، ایک لفظ بدماشیہ ہے، وہ بدماشیہ بیٹھ کے اس کو انجوائے وہ نکل جاتی ہے. اور ہر پارٹی میں ہے، ہر پارٹی میں ہے، پارٹیوں سے ہٹ کے بھی ہے، بیوروکریسی میں، ہر ادارے میں ہے، ہر ادارے میں ہے، ہر ادارہ میں ہر ادارہ. اور وہ عوام وہ کہیں کسی کی کوئی ناراضگی، کسی کو کچھ مسئلہ، کسی کو کوئی مسئلہ. یہ جو بات کی ہے نا آرمی چیف نے، دیکھیں یہ بات مجھے نہیں پتا کہ کیا تحقیقات فوج کی سطح پہ ہو رہی ہیں، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہی جو بات کی تھی نا کہ پاکستان ہے تو کب ہے. ٹھیک ہے. اب یہ لاکھوں کا یا ہزاروں کا مجمع آ رہا ہے اسلام آباد جی، اور یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے. یہ ریاست کے سامنے ساری چیزیں ریلیونٹ ہو جاتی ہیں. سیاست، یہ جو میں لائٹر سے نوٹ پہ لفظ استعمال کرتا تھا نا، آپریشن زبردوز، اس میں یہ تھا کہ آپ نے کرائم کو سیاست سے الگ کرنا ہے. آپ نے کرائم، ٹھیک ہے، آپ نے کرائم کو سیاست سے الگ کرنا ہے. اب اس کرائم کی جگہ یہ ہوا کہ اس میں حق و باطل بن گیا وہ. یعنی اس سے قطع نظر کہ وہ کوئی آدمی نہیں، فتویٰ، غدار،
یہ فلاں. تو مجھے تو حیرت نہیں ہو رہی. میں نے ایکچولی یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ سبجیکٹ جو ہے, کیونکہ میں تو پچھلے 3-4 سال سے اس کو بہت سمجھاتا بھی رہا, لیکن وہ تو میرا سائٹ پہ اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں, ادھر سے ادھر جا رہے ہیں ادھر. یعنی جس فوج نے, پاکستان کی فوج, کیا یہ ہو رہا ہے, ایسے ہو رہا ہے, کوئی فلاں ہو رہا ہے, مجھے نہیں پتا کتنے واٹس ایپ گروپس چھوڑ دیتے ہیں. وہ ہوتا ہے نا کہ وہ دے کیپ واچنگ ادارے, یہ پوری ریاست ہے اور یہ آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں ہمیشہ. آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے مطلب کسی کا خیال ہے یہاں سے پکڑ کے یہاں سے نکل جائے گا تو وہ اگلے اسٹیشن پہ روکے گا, وہاں پکڑا جائے گا, کیونکہ ریاست ہے نا معاملہ. میں پاکستان میں بیٹھ کے کسی دوسرے ملک کی پالیٹکس پہ ڈسکس کر سکتا ہوں, میں بات کر سکتا ہوں کہ آج میرے لیے حیران کن, مثال کے طور پہ میرے لیے حیران کن بات ہے کہ کرناٹکا کا جو رزلٹ ہے, مطلب میں ان کی پالیٹکس میں, انڈیا کی انٹرنل پالیٹکس میں نہیں بات کرتا وہ, لیکن میرے لیے وہ رزلٹ تھوڑا سا اس لیے حیران کن ہے کرناٹکا کا کہ اس کو میں مطلب وداؤٹ گوئنگ ان ڈیٹیلز کہ کیا میں انٹرنل سیاست میں نہیں بات کرتا, یہ میرے لیے اس لیے حیران کن ہے کہ یہ آپریشن لوٹس کے تحت جو ہے یہاں پر بی جے پی کی حکومت یہاں پر بھی اور مہاراشٹر میں بھی تھی. یہ اچھا کرناٹکا جو ہے نا اس میں الیکشن ہوا ہے تو بی جے پی ہار گئی ہے. اب یہ کرناٹکا جو ہے یہ کیا ہے کرناٹکا, میں کیوں اس کو, میں واپس آتا ہوں پاکستان کی سیاست میں, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ میں یہاں بیٹھ کے اگر وہاں بھارت کے لوگوں کو اکسانا شروع کر دوں اپنے فوج کے اگینسٹ, ایک منٹ ہے, یہ نہ بھارت برداشت کرے گا نہ پاکستان سے اجازت ہوگی اس بات کی. پاکستان سے بات یہ ہوگی کہ ایک منٹ, مظالم ہو رہے ہیں, کشمیر کے حقوق ملنے چاہیے, کشمیر میں 370 کیوں لگا, یہ نہیں ہوگا کہ کھڑے ہو جاؤ آگے آ جاؤ بھارت, نہیں ایسی, یہ ایک جگہوں پہ ریاست رکتی ہے اور ریاستیں پھر آپس میں اس طرح ہونے نہیں دیتی. لیکن اور خاص طور پہ یہ جو ریولوشنز, جو کلر ریولوشنز ہیں, میں کنونس ہوں اس بات پہ کہ کلر ریولوشن ٹائپ چیز پاکستان میں لانے کی کوشش کی گئی 2007 میں بھی, بڑی بحث ہوتی رہی اس پہ, ٹھیک ہے, جو کہ ناکام ہو گئی. اور اس کے بعد یہ اب ان دنوں میں کوشش ہوئی کہ لوگوں سے لڑیں, ایک دوسرے کو مار دیں. مجھے نہیں, اچھا اس میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو استعمال ہو رہے ہوتے ہیں لوگوں کو بھی نہیں پتا ہوتا, وہ کنوینس ہوتے ہیں نا, ان کو بھی نہیں پتا ہوتا, پولیٹیشینس کو بھی نہیں پتا ہوتا, ورکرز کو بھی نہیں پتا ہوتا, عام لوگوں کو نہیں پتا ہوتا, وہ کنوینسڈ ہوتے ہیں. یہ انفارمیشن وارفیئر ہے, کیونکہ کیا آپ کو اتنا کنوینس کر دیا دینی تو آپ کہتے ہیں نہیں یار چھوڑ دو نا, یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے, وہ دیکھو نا اتنے سارے لوگ جو کہہ رہے ہیں تو ایسی تھوڑی بات ہے. میں نے کئی لوگوں سے کہا, میں نے کہا جی ایسی, یہ خبر ایسی نہیں ہے, یہ ایسے ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو یوٹیوب پہ سن رہے تھے, وہ تو یوٹیوب پہ ایک وہ چل رہا ہے کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کو آج سے میرے خیال سے 5 سال پہلے, ابھی تک وہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے, ڈاکٹر شاہد مسعود کو سزائے موت سنا دی گئی, وہ چل رہی ہے. یعنی میں اکارڈنگ ٹو اس یوٹیوب جو پڑی ہوئی ہے ابھی تک, اس کے مطابق مجھے وفات پائے بھی 6 سال ہو چکے ہیں. اچھا تو اب مسئلہ یہ ہے, اب آپ لوگوں کو بتائیں کہ یار ایک منٹ ٹھہر جاؤ بھائی, میں زندہ سلامت ہوں, زومبی نہیں ہوں,